دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ یاد کی جانے والی کتاب، دنیا کی بابرکت کتاب قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں کا سسٹم بنایا۔ پروردگار نے 12 مہینوں کا نظام بنایا، 12 مہینوں کا سسٹم بنایا۔ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، تو رب العالمین نے سال کو 12 مہینوں میں بانٹ دیا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، رب العالمین نے 12 مہینوں میں بانٹ دیا ہے، 12 مہینوں میں وبھاجت کر دیا ہے۔ تو رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہوتی ہے، اور یہ بات کہاں ہے؟ تو آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فی کتاب اللہ، اللہ رب العالمین اپنی کتاب میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ میرے نزدیک میں نے 12 مہینے بنائے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب العالمین نے 12 مہینوں کا نظام کب بنایا، 12 مہینوں کا سسٹم کب بنایا؟ تو اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم خلق السماوات والارض، اسی دن سے میں نے 12 مہینوں کا نظام بنایا ہے، اسی دن سے میں نے 12 مہینوں کا سسٹم بنایا ہے جس دن میں نے آسمان و زمین کی تخلیق کی۔ جب میں نے آسمان کو بنایا، جب میں نے زمین بنائی، جب میں نے ستاروں کو پیدا کیا، جب میں نے سورج کو بنایا، جب میں نے چاند کو بنایا، جب میں نے دنیا آسمان اور زمین کے نظام کو بنایا، اسی وقت سے اسی دن سے میں نے 12 مہینوں کا نظام بنایا کہ ایک سال کے اندر 12 مہینے ہوں گے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے منہا 4 حرم، او دنیا کے لوگوں، او دنیا کے منشیوں، او دنیا کے تمام لوگوں سنو، میں نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو بابرکت مہینہ بنایا۔ میں نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کو حرمت والے مہینے قرار دیا، میں نے 4 مہینے کو فضیلت والے مہینے قرار دیا۔ میرے بندوں، سارے مسلمانوں، مومنوں، دنیا کے اندر جتنے لوگ ہو، سب کو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ میں نے 12 مہینے بنائے ہیں، اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کو میں نے حرمت والے مہینے قرار دیے۔ ان اللہ رب العالمین نے 12 مہینے بنائے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ اللہ رب العالمین نے 12 مہینے بنائے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینے قرار دیے۔ اور اسی دن سے اللہ رب العالمین نے 12 مہینے بنائے جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی تخلیق،
اور یہ بات قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ حرمت کا مطلب کیا ہے، کہ آخر 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینے قرار دیے ہیں، تو آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں قتل و قتال کرنا حرام ہے، ان 4 مہینوں میں لڑائی کرنا حرام ہے، جنگ و جدال کرنا حرام قرار دیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان 4 مہینوں میں رب العالمین کی عبادات کرنے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک انسان ان 4 مہینوں میں جب اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت کا ثواب، اس کی عبادت کی نیکی کو اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے 12 مہینے بنائے ہیں، اور 12 مہینوں میں سے میں نے 4 مہینے کو حرمت والے مہینے بنائے ہیں۔ تم ان 4 مہینوں کا احترام کیا کرو، تم 4 مہینوں کی عزت کیا کرو۔ اور عزت کیسے ہوگی؟ عزت اس طریقے سے ہوگی کہ تم ان 4 مہینوں میں اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، تم ان 4 مہینوں میں رب العالمین کی عبادات زیادہ کرو، ان 4 مہینوں میں نفلی روزے کا اہتمام کرو، 4 مہینوں کے اندر تم اللہ رب العالمین کا ذکر اذکار کرو، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرو، رب العالمین سے دعا مانگو، رب العالمین سے اپنی خطاؤں کی بخشش مانگو۔ ان 4 مہینوں میں اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اب دیکھیے، عیسائیوں کے یہاں مہینوں کی تعداد 12، یہودیوں کے یہاں مہینوں کی تعداد 12، جینیوں کے یہاں مہینوں کی تعداد 12، بدھوں کے یہاں مہینوں کی تعداد 12، ہمارے سناتنی ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں بھی مہینوں کی تعداد 12۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ عیسائیوں کے یہاں 13 مہینوں کا 1 سال ہوتا ہے، کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہندوؤں کے یہاں 11 مہینوں کا 1 سال ہوتا ہے۔ ہر دھرم والوں کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور 12 مہینوں کا 1 سال۔ تمام مذاہب والوں کا یہی سسٹم ہے۔ اسی کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، میں نے 12 مہینوں کا نظام بنایا، میں نے 12 مہینوں کا سسٹم بنایا، اور یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، سکھوں کے یہاں عیسائی مہینوں کی تعداد 12 ہے، یہودیوں کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، جینیوں کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، بدھوں کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں بھی مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے 12 مہینوں کا نظام بنایا، سسٹم بنایا 12 مہینوں کا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں بھی 12 مہینوں کا نظام ہے، مگر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی آیت میں فرمایا کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کو حرمت والے مہینے قرار دیا، ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں بھی 12 مہینے، سب سے پہلا مہینہ چیت، سب سے آخری مہینہ فالگن۔ ان کے یہاں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کو پاک اور پوتر مانا گیا ہے۔
सावन, भाद्र, आश्विन और कार्तिक 4 महीनों को हिंदुओं के यहाँ पाक और पवित्र माना गया है। आपने सुना होगा कभी कि हमारे हिंदू भाई सावन के महीने में अंडा नहीं खाते हैं, भाद्र के मास में अंडा नहीं खाते, आश्विन मास में अंडा नहीं खाते, कार्तिक माह में अंडा नहीं खाते, और इन 4 महीनों में ज्यादा से ज्यादा उनके यहाँ औरतें व्रत रखती है, उनके मर्द हजरात ज्यादा से ज्यादा व्रत रखते हैं। और कभी आपने ये भी सुना होगा कहते हुए कि सावन का महीना चल रहा है, इस महीने में हम झूठ नहीं बोलते हैं। भाद्र मास में वो लोग झूठ बोलने से परहेज करते हैं, आश्विन माह में वो लोग झूठ बोलने से परहेज करते हैं, कार्तिक माह में झूठ बोलने से परहेज करते हैं। यानी 4 महीनों को अदब से देखा जाता है उनके यहाँ भी कि 4 महीनों का अदब करते हैं, इज्जत करते हैं। और उन 4 महीनों में सावन, भाद्र, आश्विन और कार्तिक 4 महीनों में बुराई से दूर रहने की कोशिश करते हैं। मगर सच्चाइयत और हक्कानियत जरा देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरा फी किताबिल्लाह। 12 महीनों का निज़ाम मैंने बनाया और इसका जिक्र कहाँ है, यानी कुरान मजीद में है। मगर हमारे हिंदू भाइयों की किसी भी किताब में इसका जिक्र नहीं है, इसका वर्णन नहीं है कि 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में से 4 महीने को पवित्र माना गया है। वेदों की सारी किताबें उठा लीजिए, किसी में इस चीज का जिक्र नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ में किसी भी इस चीज का जिक्र नहीं है, उपनिषदों में इस चीज का जिक्र नहीं है, संहिताओं में इस चीज का जिक्र नहीं है कि 4 महीने को पवित्र माना जाए। 4 महीनों में ज्यादा से ज्यादा व्रत का एहतमाम किया जाए, इन 4 महीनों में झूठ ना बोला जाए, इन 4 महीनों में अंडा ना खाया जाए, इन 4 महीनों में शराब ना पी जाए, इन 4 महीनों में धोखाधड़ी ना की जाए। उनकी किसी भी किताब में इस चीज का जिक्र नहीं है कि 4 महीनों को इज्जत की निगाह से देखो, 4 महीनों का अदब व एहतराम करो। तो आखिर वो लोग कहाँ से इसका सबूत पा लिए हैं कि आखिर वो लोग भी 4 महीने को इज्जत की निगाह से देखते हैं। जब ये साफ है कि उनके यहाँ कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि 4 को हुर्मत वाले महीने, इज्जत वाले महीने माना जाए, तो आखिर वो लोग मान कहां से रहे, प्रमाण कहां है उनके पास। तो कहते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों ने खुद से गढ़ लिया है। जब किसी धार्मिक किताब में ना हो और वो दीन में शामिल हो, तो इसका मतलब ये है कि किसी ने गढ़ लिया है। अब भाई गढ़ने के लिए भी कुछ मूल होना चाहिए, कुछ होगा तो उसमें मिर्च मसाला लगाकर बड़ा किया जाएगा। जब कुछ भी नहीं होगा तो वहां से बढ़ाने और गढ़ाने की बात नहीं होती है। समझने की कोशिश कीजिएगा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरा फी किताबिल्लाह। अल्लाह की किताब में इसका जिक्र है, 12 महीनों का जिक्र, 4 महीनों का जिक्र। और ये निज़ाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दिन बनाया है जिस दिन आसमान और ज़मीन को बनाया था। जिस दिन अल्लाह ने ज़मीन बनाई थी, जिस दिन अल्लाह ने आसमान बनाया था, उसी दिन से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निज़ाम बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कहता है कि ऐ नबी, मैंने आपको जो दीन दिया है, मैंने आपको जो धर्म दिया है, मैंने आपको जो एक रास्ता दिया है,
آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف میرا ہی راستہ ہے یا صرف میرا ہی دین ہے، بلکہ آپ سے پہلے کے تمام لوگوں کو میں نے اسلام دیا تھا، تمام لوگوں کو اسلام دھرم سے نوازا تھا۔ آپ سے پہلے موسیٰ آئے، وہ بھی اسلام کے ماننے والے تھے۔ آپ سے پہلے ابراہیم آئے، وہ بھی اسلام دھرم کے ماننے والے تھے۔ آپ سے پہلے یونس آئے، وہ بھی اسلام کو ماننے والے تھے۔ آپ سے پہلے یعقوب آئے تھے، وہ بھی اسلام کے ماننے والے تھے۔ آپ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، وہ بھی اسلام کو ماننے والے تھے۔ اس کے بعد آپ آئے اور آپ نے اسلام کے اندر جو پرت چڑھ گئی تھی، اسلام کے اندر جو شکلیں بگڑ گئی تھی، اسلام کی تعلیمات جو مٹ گئی تھی، آپ نے ان تعلیمات کو دوبارہ زندہ کیا۔ آپ نے کوئی نیا دین نہیں لایا ہے، کوئی نیا دین ایجاد نہیں کیا ہے، بلکہ یہ دین تو آدم علیہ السلام کا دین رہا ہے، یہ یعقوب کا دین رہا ہے، یہ موسیٰ کا دین رہا ہے، ابراہیم کا دین رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دین رہا ہے۔ ایک دین اور ایک دھرم جو آدم سے چلا آ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے پہنچتے اس دھرم کی تعلیمات مٹ گئی تھی، ان تعلیمات پر پرت چڑھ گئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلیمات کو دوبارہ سے زندہ کیا اور ایک جو دھول اور پرت چڑھ گئی تھی اس کو صاف کرنے کا کام کیا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کا کنیکشن، اس کی جڑ حضرت نوح علیہ السلام سے جا کر ملتی ہے، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اسی دن سے بنایا جس دن دنیا کا نظام بنایا۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو کتاب دی، اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو تعلیمات دی، کہا کہ تم لوگوں کے اندر، تم میرے بندوں کے اندر فرقہ اسلام کی تعلیمات کو جگاؤ، لوگوں کو مسلمان بناؤ۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو کی کشتی کا ذکر قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو میں نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے اور اسی کشتی کو لے کر اسی کشتی میں نوح علیہ السلام کو میں نے نجات دی۔ یہاں ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس کوئی پرمان نہیں ہے، لیکن ان کا کنیکشن نوح علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں نے 12 مہینوں کا نظام اور 4 مہینوں کو حرمت میں نے اسی سمے سے کیا تھا جب میں نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی تھی۔ ان کے یہاں پرمان نہ ہونا اور پھر اس چیز کا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے، کہیں نہ کہیں ہندو دھرم کی تعلیمات بگڑی ہوئی شکل میں موجود ہے لیکن یعنی تعلیمات تو ہے، یعنی اس کے اوپر پرت چڑھ گئی، اس کی بگڑی ہوئی شکل آج ہمارے ہندو بھائیوں کی یہاں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، پھر فرمایا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، 4 مہینوں کو میں نے حرمت کا مہینہ بنایا۔ تم 4 مہینوں کا ادب کرو، 4 مہینوں کی عزت کیا کرو۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، آج ذوالقعدہ کی 27 تاریخ ہے۔ ذوالقعدہ کا ادب کرو، احترام کرو، ذوالحجہ کا ادب کرو، احترام کرو، محرم کا ادب کرو، احترام کرو،
اور رجب کا ادب اور احترام کرو۔ 4 مہینوں کو ادب کا مہینہ قرار دیا۔ ایک بات کہ ہمارے ہندو بھائیوں کو یہ یاد ہے کہ ساون کا مہینہ پاک اور پوتر ہے، اس مہینے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مگر افسوس کہ ہمیں یاد نہیں ہے کہ اسلام میں وہ کون سے مہینے ہیں جن مہینوں کا خاص طور پر اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، مگر ذوالقعدہ کے مہینے میں جھوٹ بولنے کی جو سزا ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں یہ یاد نہیں ہے کہ ذوالقعدہ کے مہینے میں جھوٹ بولنے سے خصوصاً منع کیا گیا ہے۔ ذوالقعدہ کے مہینے میں خصوصاً اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ذوالحجہ کے اندر ذوالحجہ کی جو 10 دن ہے، شروعاتی 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر تم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرو، نفلی روزے رکھا کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے 9 دن لگاتار روزے کا اہتمام کرتے اور روزے رکھتے بھی تھے۔ آخر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ رب العالمین نے ان 4 مہینوں کو حرمت کا مہینہ، ادب کا مہینہ کیوں قرار دیا؟ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے ادب والے مہینے، اس لیے ذوالقعدہ کے مہینے میں یا ذوالقعدہ میں لوگ سفر کی تیاری کرتے ہیں، لوگ جنگ و جدال سے نہیں کرتے ہیں اور حج جانے کے لیے مکہ جانے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں تم قتل و غارت غنیمت کیا کرو، مسافروں کو امن و سکون کے ساتھ حج جانے دو۔ ہاں اگر دشمن تم پہ حملہ کرے تو تم بچاؤ کے لیے لڑو، مگر تم اپنی طرف سے پہل مت کرو۔ اس لیے حرمت کا مہینہ قرار دیا کہ اس مہینے میں حجاج لوگ جو اپنے اپنے وطن سے مکہ جانا چاہتے ہیں وہ امن کے ساتھ مکہ پہنچ جائے، حج کرنے کے لیے پہنچ جائے۔ ذوالحجہ کا مہینہ، اس مہینے میں قتل و غارت گری، قتل و قتال منع کیا ہے تاکہ حجاج جو مکہ پہنچ چکے ہیں وہاں امن و امان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکے، حج کا فریضہ انجام دے سکے۔ اور اس کے بعد محرم کا مہینہ، اس کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس مہینے میں قتل و قتال سے منع کیا ہے تاکہ جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں وہ لوگ وہاں سے اپنے گھر کو امن و امان کے ساتھ لوٹ جائیں۔ حجاج لوگوں کو کہیں پریشانی نہ ہو، پہلے مہینے جس مہینے وہ لوگ سفر کریں تو امن کے ساتھ مکہ پہنچ جائیں اور مکہ پہنچ کر امن کے